حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جلیت میں قبیلہ دوست کے سردار تھے اور عرب کے قابل ذکر شریف اور گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ وہ ایک ایسے مہمان نواز تھے، ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے اور خوفزدہ لوگوں کو تسلی دیتے اور پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لیتے۔ ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت سمجھدار، ذہین، بہت ادب والے اور اچھے شاعر تھے۔ کلام اور شعر کے اچھے برے اور صحیح غلط کی تمیز میں کافی سمجھ رکھنے والے تھے، اور وہ ایسی بات کرتے جو بہت اثر رکھتی۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے علاقہ تہامہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو ایمان کی دعوت دینا شروع فرمائی تھی، اور قریش مکہ نے مخالفت شروع کر دی تھی۔ قریش کی مخالفت اور حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق و انصاف کے ساتھ لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، جب کہ قریش ہر قسم کے طریقے استعمال کر کے اس دعوت کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس دعوت سے دور رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ وہ کسی ارادے اور تیاری کے بغیر لڑائی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ نہ تو وہ اس مقصد سے مکہ آئے تھے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان اس لڑائی کا انہیں اندازہ متعلق ان کی نہ بھولنے والی اور عجیب و غریب داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی قریش کے سردار میری طرف لپکے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت و اکرام سے نوازا۔ پھر ان کے بڑے بڑے سردار اور معزز لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو، اور یہ شخص جو ہمارے آپ کو نبی کہتا ہے، اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ہمیں پھوٹ ڈال دیا ہے اور ہمیں گروہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ مصیبت تم پر بھی اور تمہاری قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے، اس لیے ہماری مخلصانہ تجویز ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ نہ اس شخص سے کوئی بات کرنا اور نہ اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی پر اثر ہیں، اس کی زبان میں بہت تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی ان باتوں کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں جدائی کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ لوگ مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہے اور اس کی حیران کرنے والے کارناموں سے میری اپنی ذات اور میری قوم کے متعلق مجھ کو ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں نہ تو اس شخص سے ملوں گا اور نہ اس سے بات کروں گا اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنوں گا۔ جب میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں رکھے ہوئے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا جن کی ہم عزت و احترام کرتے تھے، تو اس ڈر سے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ چنانچہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا۔ ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقہ عبادت سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے اتنا اچھا لگا اور ان کی عبادات کے اس طریقوں کو دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں بغیر کسی ارادے کے آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا، اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچے۔ چنانچہ میں نے ان سے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم ایک سمجھدار اور عقل مند شاعر ہو، تم بات کی اچھائی اور برائی کی سمجھتے ہو، آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہوں گی تب پھر قبول کر لینا، اور اگر بری ہوں گی تو انہیں چھوڑ دینا۔ یہ سوچ کر میں وہیں رک گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو میں پیچھے چلتے ہوئے اندر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق بہت سی ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں، وہ مسلسل مجھ کو آپ کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور روئی سے اپنے کان بند کر لیے تاکہ کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ کی باتیں سنائیں اور مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ اپنا دین مجھے بتائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے دو صورتیں، سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق پڑھ کر سنائیں۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا،
اور نہ اس سے بڑھ کر انصاف کی کوئی بات سنی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ قبیلے کے لوگوں کو اسلام میں لانے کی فکر میں بہت دنوں تک مکے میں ٹھہرا رہا۔ اس عرصے میں نے اسلام کی بہت سی باتیں سیکھی اور جتنا ممکن ہوا قرآن حفظ کیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور میرے قبیلے کے لوگ میری بات مانتے ہیں۔ اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرما دے جو میری دعوت کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں اس کی بستی کے قریب اور ایک اونچی جگہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر چراغ جیسی ایک روشنی چمک رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دعا کی، اے اللہ، اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے جرم میں ملی ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سرے پر آ گئی، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو وہ میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی وہ روشنی لوگوں کو ایک لٹکتے فانوس کی طرح نظر آ رہی تھی۔ پھر جب نیچے اتر کر میں اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب، جو بہت ضعیف ہو چکے تھے، میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا، ابا، مجھ سے دور رہیے، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ میں آپ کا ہوں نہ آپ میرے والد صاحب۔ والد صاحب نے کہا، بیٹے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں وہی اس کو اپناتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اچھا تو پھر آپ جا کر غسل کر لیجئے اور پاک کپڑے پہن لیجئے تاکہ میں آپ کو وہ دین سکھا دوں جس کو میں نے اختیار کر لیا ہے۔ پھر وہ اٹھے اور جا کر غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے۔ میں نے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور رہو، اب میرے اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، یہ کیوں؟ میں نے کہا، اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کر دی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر کے دین محمدی کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا، جو دین آپ کا وہی دین میرا بھی۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ دو شری کے چشمے میں غسل کر کے پاک ہو لو۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ آپ دو شری سے ڈرتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، تباہی ہو تمہارے اور دوسری کے لیے، میں نے تم سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کر وہاں غسل کر لو۔ میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ حقیر گنگا بہرا ہے، بے جان پتھر نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ گئی، غسل کیا اور پھر میرے پاس آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جس کو اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ پھر میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ کے سوا سب نے اس کو قبول کرنے میں دیر کی۔ پھر میں نے ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر مکہ آیا۔ جب میں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، طفیل، تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے حق و باطل میں پہچان نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور سرکشی اور نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ میرے قبیلے والوں کے حق میں بد دعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ اختیار میری زبان سے نکل گیا، میری قوم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا کرنے کے بجائے فرما رہے تھے، اے اللہ، قبیلہ دوست کو ہدایت دے، اے اللہ، اے اللہ۔ پھر میں نے حضرت فیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ رہو، نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر میں مستقبل طور پر قبیلہ دوست کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور پھر بدر، احد اور خندق کی جنگیں ہوئیں۔ پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلہ دوست کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سیکھ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر نہ صرف یہ کہ بہت خوش ہوئے، بلکہ خیبر کے مال غنیمت میں سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
आप हम लोगों को हर कस्बा में अपने लश्कर के मुकर्रर फरमा दीजिए और हमारी अलामत निशानी मबरूर मुकर्रर फरमा दीजिए। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कारनामे। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी दास्तान के आखिरी हिस्से को बयान करते हुए कहते हैं, इसके बाद मैं बराबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की फ़तह अनायत फरमाई। फ़तह मक्का के बाद मैंने बारगाह नबूवत में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे उमर बिन हमा के पोत ज़ुल्कफ़ीन को जलाने के लिए भेज दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसकी इजाज़त दे दी। मैं अपने कबीले का एक दस्ता लेकर रवाना हुआ। जब इसके पास पहुंचकर उसे जलाना चाहा तो बहुत से मर्द, औरतें और बच्चे मेरे गिर्द जमा हो गए। वो इस बात के मुंतज़िर थे कि अगर हमने ज़ुल्कफ़ीन को कोई नुकसान पहुंचाया तो आसमान से बिजली गिर कर हमें पर हलाक कर देगी, लेकिन हम पुजारियों के सामने ही इसकी तरफ बढ़े और ये कहते हुए इसके सीने में आग लगा दी, और ये है कफ़ीन मेरे तेरे पुजारियों में से नहीं हूँ, मेरी पैदाइश तेरी पैदाइश से बहुत पहले हुई है। आज मैंने तेरे दिल में आग भर दी है। इस बुत के आग में राख हो जाने के साथ ही कबीला दोस्त में शिरक की बाकी असरात भी जल कर ख़त्म हो गए। इसके जल जाने से शिरक की जड़ भी कट गई और पूरा कबीला मुसलमान हो गया। हज़रत तुफ़ैल बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके बाद हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए तो हज़रत तुफ़ैल बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को और अपनी तलवार को और अपने लड़के को खलीफा की इताअत के लिए वक्फ कर दिया। जब मुर्तद्दीन और नबूवत के झूठा दावा करने वालों के साथ जंगों का सिलसिला शुरू हुआ तो हज़रत तुफ़ैल बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमा कज़ाब से जंग के लिए जाने वाली फ़ौज के पहले दस्ते में शामिल हो गए। यमामा जाते हुए रास्ते में क़याम के दौरान उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, तुम्हें इसकी ताबीर बयान कर दो। साथियों ने ख्वाब की तफसील दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा, मैंने देखा कि मेरा सर मोड़ दिया गया है, मेरे मुंह से एक परिंदा निकला, एक औरत ने मुझे अपने पेट से छुपा लिया है, और ये कि मेरा बेटा उमरू भी बड़ी तेज़ी से मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन मेरे और इसके दरमियान एक रुकावट खड़ी कर दी गई है और वो मेरे साथ दाखिल होने से रह गया। साथियों ने कहा कि आपका ये ख्वाब बहुत अच्छा है। हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने अपने तौर पर इस ख्वाब की ये ताबीर की है। सर मूंडे जाने का मतलब ये है कि मेरा सर काटा जाएगा, और परिंदा जो मेरी मुंह के रास्ते निकल कर उड़ गया है इससे मुराद मेरी रूह है, और औरत जिसने मुझे अपने पेट में छुपा लिया है इससे मुराद मेरी कब्र है जिसमें मुझे दफन किया जाएगा। उम्मीद है कि मुझे शहादत नसीब हो। मेरे बेटे के मेरा पीछा करने का मतलब ये है कि वो भी शहादत की ख्वाहिश में मेरा साथ देगा, मगर वो उसे कुछ दिनों के बाद हासिल कर सकेगा। यमामा की जंग के बाद हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़बरदस्त बहादुरी दिखाई, यहाँ तक कि वो ज़ख्मी होकर गिर गए और ज़ख्मों की ताब ना लाकर शहादत की नेमत हासिल की, मगर इनके साहबजादे उमर बिन तुफ़ैल बराबर जंग में मसरूफ़ रहे, यहाँ तक कि शदीद ज़ख्मी हो गए और इनका दायां हाथ कट कर गिर गया और वो अपने वालिद और अपने कटे हुए हाथ को यमामा की सरजमीन पर छोड़कर मदीना मुनव्वरा वापस लौट आए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक मरतबा हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे इनकी खिदमत में तशरीफ़ लाए। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खाना लाया गया। मजलिस में कुछ और लोग भी इसके पास बैठे हुए थे। उन्होंने सबको खाने के लिए बुलाया, मगर तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने में शरीक नहीं हुए, वो एक तरफ हट कर गए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे पूछा, क्या बात है, तुम खाने में शरीक क्यों नहीं हुए? शायद तुम अपने कटे हुए हाथ से शर्मिंदा होकर खाने में शरीक होने से रुक गए हो। उन्होंने कहा, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जब तक तुम अपना कटा हुआ हाथ इस खाने में नहीं डालोगे मैं इसको नहीं चखूँगा। अल्लाह की कसम, अहले मजलिस में तुम्हारे सिवा किसी को ये मर्तबा हासिल नहीं हुआ जिसका कोई उज़्व इससे पहले जन्नत में दाखिल हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब से अपने वालिद मोहतरम से जुदा हुए थे बराबर इस ख्वाब की अमली ताबीर की तलाश में लगे हुए थे, यहाँ तक कि जंग यरमूक का मौका आया तो इसमें बड़े शौक़ से शरीक हुए और बड़ी बहादुरी से लड़े, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस शहादत की दौलत से नवाजा जिसकी तमन्ना इनके वालिद ने इनके दिल में पैदा की थी। अल्लाह ताला तुफ़ैल बिन उमर दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रहम फरमाए। वो ख़ुद भी शहीद हुए और साथ ही एक शहीद के बाप होने का भी शर्फ हासिल किया।